حویلی کا بھاری دروازہ ادھ کھلا تھا۔ شامیر نے ایک ہاتھ سے دروازہ دھکیلا اور اپنے ہینڈ کیری کو گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کئی گھنٹوں کی فلائٹ کے باوجود اس کے چہرے پر تھکن نہیں تھی، بس انتظار تھا۔ دور بیٹھا چوکیدار کسی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ہڑبڑا کر دوڑتا ہوا آیا تھا، اور شامیر کو دیکھ کر ایک پل کے لیے چوکیدار کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ صاحب، آپ کب واپس آئے؟ اس نے بے اختیار ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کیا۔ شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ خاموش رہنا ہے، کسی کو بتانا مت کہ میں آیا ہوں۔ اپنا بیگ زمین پر رکھتے اس نے ایک تائرانہ نگاہ حویلی پر ڈالی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہاں اس کے رشتے تھے۔ شامیر کی نیلی آنکھوں میں چمک جاگنے لگے۔ اندر اس کی ماں، بہن، بھائی، کئی رشتے تھے، مگر اسے صرف ایک چہرے کو دیکھنے کی چاہت تھی۔ گلابی رنگت والی مومل اس کی بیوی۔ شامیر کا دل زور سے دھڑکا۔ صاحب، حویلی میں کوئی نہیں ہے، سب لوگ بازار گئے ہیں، چوکیدار نے اسے اطلاع دی تھی۔ شامیر کو ہلکی سی مایوسی ہوئی۔ کیا مومل بھی گھر نہیں ہے؟ بے اختیار اس نے رخ موڑ کر پوچھا۔ چوکیدار نے آہستگی سے سر جھکا لیا۔ جی وہ تو اندر ہی ہے، وہ بھلا اس حال میں کہاں جا سکتی ہیں؟ چوکیدار کی آواز دھیمی ہو گئی۔ شامیر کو حیرت ہوئی، کس حال میں؟ مگر اس نے سر جھٹکا۔ ساری باتیں وہ یہاں چوکیدار سے نہیں کر سکتا تھا، وقت ضائع کرنا اس کی فطرت میں نہ تھا۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتے وہ حویلی کے اندرونی سمت بڑھ گیا۔ یہاں کا موسم لندن کی نسبت گرم تھا۔ جیکٹ اس نے راستے میں ہی اتار دی تھی۔ ماتھے پر آئے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے سمیٹتے اس نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ کوئی ملازم بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صاف ستھرا چمکنا ہوا لاؤنج، اوپر کی جانب جانے والی سیڑھیاں سامنے تھی۔ انہی سیڑھیوں سے اوپر جا کر اس کا کمرہ آتا تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ آج سے 3 برس پہلے جب وہ اس حویلی کو چھوڑ کر گیا تھا، تب اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ گلابی چہرے والی مومل اس کے لیے اتنی اہم ہو جائے گی۔ صرف چند دنوں کی سہاگن ہی تو تھی وہ، جب وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور آج جب واپس آیا تھا تو اس کی دھڑکنوں میں بس چکی تھی۔ یہ 3 برس اس نے کس طرح کاٹے تھے، یہ بس وہی جانتا تھا۔ مومل اپنے کمرے کے دروازے کو بےتابی سے کھولتے اس نے اندر جھانکا۔ کمرہ صاف ستھرا ترتیب سے سجا ہوا تھا، مگر مومل اندر کہیں نہیں تھی۔ مومل کہاں ہے؟ شامیر کے چہرے پر الجھن سی ابھری۔ چند قدم غیر ارادی طور پر چلتا ہوا وہ راہداری میں مزید آگے گیا، اور تبھی ایک کھٹکے نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ اس کے کمرے کے دائیں جانب لائبریری تھی، بڑی اور کشادہ لائبریری۔ شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر گھر میں صرف مومل ہی تھی تو لازمی بات تھی کہ وہ یہاں لائبریری میں ہی پائی جاتی۔ کتابیں پڑھنا اس کا شوق تھا۔ اپنے چھوٹے سے گھر سے اٹھ کر اس حویلی میں آنے کے بعد جس چیز نے اسے سب سے زیادہ خوش کیا تھا، وہ یہ لائبریری ہی تو تھی۔ شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ دبے قدموں بغیر کوئی چاپ پیدا کیے لائبریری کے دروازے پر آیا۔ بھاری دروازہ کھلا تھا، اندر سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ شامیر نے دروازے کو دھکیلا، وہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ کاشان، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس حویلی کی در و دیوار مجھے کسی جیل کی طرح لگتے ہیں۔ میرا دم گھٹتا ہے یہاں۔ شامیر تو ایسے گئے کہ پھر پلٹ کر واپس ہی نہیں آئے۔ میرے دن اور رات کیسے گزرتے ہیں یہ بس میں ہی جانتی ہوں۔ تھکی ہوئی درد میں ڈوبی ہوئی آواز مومل کی تھی۔ آواز کے تعاقب میں شامیر نے دیکھا اس کی لمبی سیاہ بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کرسی پر یوں بیٹھی تھی کہ اس کا چہرہ شامیر کی طرف نہیں تھا۔ وہ صرف اس کی کمر دیکھ سکا اور گھیردار گلابی فراق جو نیچے زمین کو چھو رہا تھا، مگر وہ وہاں اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ اس کے برابر والی کرسی پر بالکل اس کے ساتھ بیٹھا شامیر کو اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ مومل، میں نے تو تمہیں ہمیشہ کہا ہے، تم صرف ایک بار آواز دو، میں تمہیں ان سب پابندیوں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ تم خود پر ظلم آخر کب تک برداشت کرتی رہو گی؟ بھاری مردانہ آواز جانی پہچانی نہیں تھی، مگر وہ کون تھا؟ شامیر اندازہ نہ کر سکا۔ اس کے قدم ہلکے سے لڑکھڑا گئے۔ مومل اس کی غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ جس کی محبت اسے واپس پاکستان کھینچ لائی تھی، وہ کسی اور غیر مرد کی قربت میں بیٹھی تھی۔ بس ایک تمہاری محبت ہی تو ہے جو مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے۔ مجھے یہاں سے لے چلو پلیز۔ مومل کی آواز آنسو میں بھیگ گئی تھی۔ اس نے اپنا سر ساتھ بیٹھے مرد کے کاندھے پر ٹکا دیا تھا۔ شامیر لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔
دونوں کے چہرے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ اندازہ نہ کر سکا کہ مرد کون ہے۔ اپنے اندر اٹھتے جواہر بھاٹے کو سنبھالتے ہیں وہ الٹے قدموں لائبریری سے باہر نکلا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا جا کر مومل کو شوٹ کر دے۔ وہ کسی اور کی محبت کی قسمیں کھا رہی تھی۔ شامیر کو اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مومل نے یہ سب کیوں کیا؟ مجھے دھوکہ دیا ہے، بے وفائی کی میرے ساتھ۔ صرف 3 سال وہ خود کو سنبھال نہیں سکے۔ اشتعال کے مارے شامیر کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ وہ صرف چند لمحے اور حویلی میں رکنا تو یقیناً مومل کا قتل کر دیتا۔ وہ الٹے قدموں سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ چوکیدار نے اسے باہر آتے دیکھا تو بکھلا اٹھا۔ چابی دو، کسی بھی گاڑی کی چابی دو۔ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ چوکیدار نے گھبرا کر اسے گراج میں کھڑی گاڑیوں میں سے ایک کی چابی تھمائی تھی۔ شامیر نے صرف چند لمحے لگائے گاڑی سٹارٹ کرنے اور حویلی سے باہر نکلنے میں۔ وہ کہاں جانا چاہتا تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا، مگر بس اسے حویلی سے اور مومل سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ اندھا دھند گاڑی چلاتے وہ تب رکا جب وہ اپنے فارم ہاؤس پر پہنچ چکا تھا۔ یہ فارم ہاؤس لندن جانے سے پہلے بھی اس کے استعمال میں رہتا تھا۔ یہ سب کچھ کیا؟ تم نے یہ سب کیوں کیا مومل؟ کمرے میں آتے شامیر نے میز پر دھڑا گلاس اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر دے مارا تھا۔ شیشہ چکنا چور ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے کرسی پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 30 سالہ زندگی میں ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا۔ کمرے میں میسج کی ٹون گونجی تو شامیر نے جیب سے موبائل نکالا۔ کسی انجان نمبر سے کوئی میسج تھا۔ بیوی کو سرپرائز دینے کے لیے پاکستان آئے اور خود کو ہی سرپرائز مل گیا۔ سو فنی۔ آگے کی ایموجی بنایا گیا تھا۔ شامیر سناٹے میں رہ گیا۔ یہ کون تھا جو اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانتا تھا؟ مزید ثبوت چاہیے اپنی پیاری بیوی کی بے وفائی کے؟ کہو تو دکھاؤں۔ ایک اور میسج نمودار ہوا۔ شامیر کے ہاتھوں میں موبائل کام کر رہ گیا۔ اس کے بعد ایک واٹس ایپ کی سکرین پر چند تصاویر نمودار ہونے لگیں۔ وہ مومل کی تصویریں تھیں، وہی گلابی رنگت، وہی نیلی آنکھیں جو اس خاندان کا خاصہ تھیں۔ ہر تصویر میں وہ ایک انجان شخص کے ساتھ تھی، کبھی لان کے بینچ پر، کبھی کسی ٹوٹے پھوٹے سے کمرے کے اندر۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے انتہائی قریب معلوم ہو رہے تھے۔ شامیر کے دماغ میں جمعہ سا ہوا۔ وہ اس لڑکے کو پہچان نہیں پا رہا تھا، مگر اس کی شکل اسے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ شامیر نے میسج ٹائپ کیا، مگر دوسری جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ شامیر کو ثبوت مل گئے تھے۔ اس کی بیوی بد کردار تھی اور اب اس رشتے کو سنبھال کر وہ صرف بے وقوف بن رہا تھا۔ شامیر کے اندر جواب بھاٹے یکدم پرسکون ہوئے۔ کچھ دیر پہلے کی محبت یکلختی نفرت میں بدل گئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ مومل۔ صرف 3 برس تم خود کو سنبھال نہیں پائی۔ تم جیسی لڑکی میری بیوی نہیں رہ سکتی۔ وہ فارم ہاؤس سے باہر نکلا۔ پاکستان آتے ہی مسافتیں اس کا مقدر مل گئی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے رخ ایک دفعہ پھر حویلی کی طرف کر لیا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد جس وقت وہ حویلی میں داخل ہوا، رات چاروں جانب اتر رہی تھی۔ حویلی میں پہلے جیسا سناٹا نہیں تھا۔ آوازیں تھیں، رونقیں تھیں، ہنگامے تھے۔ گھر والے واپس آ چکے تھے۔ اسے ماں کی آواز سنائی دی۔ ارے شامیر، تم کب واپس آئے؟ اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر اس کی ماں نے چہکتی آواز میں پوچھا تھا۔ زنیرہ، جو اس کی چھوٹی بہن تھی، وہ بھی ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر لپکتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ مسکرا تک نہ سکا۔ ارے بھائی جان، آپ بتا ہی دیتے ہیں کہ آپ پاکستان واپس آ رہے ہیں، میں آپ کو لینے آ جاتا۔ یہ اس کے چھوٹے بھائی مزمل کی آواز تھی۔ وہ اب بھی خاموش ہی رہا۔ مومل کہاں ہے؟ وہ سچ بے تاثر انداز میں بولا تھا۔ سب یکدم خاموش ہوئے۔ یہی کہیں پھیر رہی ہوگی، بدذات کہیں کی۔ شائستہ بیگم کے انداز میں نفرت اتری۔ بھائی، آپ اسے نہ ہی دیکھیں تو بہتر ہے، برداشت نہیں کر پائیں گے آپ یہ۔ زنیرہ کی آواز تھی۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ مومل کو بلاؤ۔ سامنے سے آتی ملازمہ کو دیکھ کر اس نے حکم دیا تھا۔ شائستہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ میں نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا، غریب گھر کی لڑکیاں عزت کے لائق نہیں ہوتی، مگر تو نے اسے سر پر بٹھایا۔ ہم نے تجھے کڑوی گولی کیسے نگل رکھی ہے یہ بات بس ہم ہی جانتے ہیں۔ ان کی آواز گلوگیر ہو گئی تھی۔ ملازمہ کے آنے کی چاپ سنائی دی تو شامیر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ اس کا گلابی فراق پھیلا ہوا تھا۔ شامیر نے پلکیں چپکائیں۔ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا، کیا وہ حقیقت تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ سارے شکوک پر یقین کی مہر ثبت ہو گئی تھی۔ وہ بالکل سامنے کھڑی تھی، وہی نیلی آنکھیں جن میں حیرت تھی۔ دوپٹہ سر سے ڈھلک کر شانوں پر گر پڑا تھا۔
لمبے بال نمایاں تھے، مگر ان سب سے بھی نمایاں تھا اس کا پیٹ، جس گلابی فراق میں سے واضح ہو رہا تھا۔ وہ حاملہ تھی۔ شامیر نے لڑکھڑا کر صوفے کو تھاما۔ وہ 3 برس پہلے پاکستان سے گیا تھا اور آج واپس لوٹا تھا، مگر اس کی بیوی سامنے کھڑی تھی اور حاملہ تھی۔ 8 یا 9 ماہ کی۔ یقیناً یہ بچہ اس کا نہیں تھا تو پھر کس کا تھا؟ میں نے کہا تھا نا، اسے مت دیکھیں۔ ہم صرف آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں اور اس کا فیصلہ کریں۔ پتہ نہیں کس کا گناہ اٹھا کر بھیڑی ہے۔ یہ زنیرہ نے ہر حد بالائے طاق رکھ کر بھائی کے سامنے ہی کہا تھا۔ شامیر، آپ آ گئے؟ آپ کہاں تھے؟ شامیر، میں نے آپ کو کتنے فون کیے، آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ لپک کر آگے بڑھی تھی۔ دور ہٹ میرے بیٹے سے، اپنا گندا ناپاک وجود اس کے سامنے مت لا۔ تجھے اب تک حویلی میں رکھا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا خود تیرا فیصلہ کرے، اور اب وہ آ گیا ہے تو 1 منٹ تجھے یہاں نہیں رہنے دے گا۔ اپنی کوکھ میں موجود اس گندگی کو لے کر نکل جا اس حویلی سے۔ طلاق دے دے اسے شامیر، یہ اسی لائق ہے۔ شائستہ بیگم نے 2 ٹوک انداز میں حکم دیا تھا۔ وہ ساکت نگاہوں سے مومل کو دیکھتا رہا۔ اتنا بڑا دھوکہ! اب سب کو صاف تھا، مومل نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ شامیر پلیز کسی کی بات مت سنیں، پلیز میری بات ایک دفعہ سن لیں، پلیز۔ وہ بری طرح سے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شامیر نے اپنی آواز اپنے کانوں سے سنی، اپنے لبوں سے ادا ہوتے یہ الفاظ اسے اجنبی لگے۔ مومل نے ساکت نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ نہیں شامیر پلیز۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی تھی، گلابی فراق کا کونا پیروں میں الجھا۔ میں تمہیں… شامیر کے لبوں سے اگلے 2 لفظ نکلے، مگر اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا وہ تیورا ہو کر زمین پر گری تھی۔ ایک چیخ نما کراہ مومل کے لبوں سے نکلی۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ شامیر نے سر تاثرات کے ساتھ اسے زمین پر پڑے دیکھا، جس کا وجود اب ساکت ہو گیا تھا۔ لو، اب اس کا نیا ڈرامہ ہے۔ منحوس کو اٹھا کر پھینکیں اس حویلی سے باہر۔ پتہ نہیں آپ نے اسے کیوں رکھا ہوا ہے۔ زنیرہ نے پلٹ کر ماں سے کہا تھا۔ مزمل آگے بڑھ کر زمین پر ساکت پڑی مومل کو چیک کر رہا تھا۔ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے، وہ انتہائی لاپرواہی بڑے انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زنیرہ نے آگے بڑھ کر زمین پر پڑی مومل کے وجود کو ایک ٹھوکر ماری اور اسے پھلانگ کر اندر چلی گئی تھی۔ شائستہ بیگم نے بھی نفرت سے اپنا رخ پھیر لیا۔ مزمل نے چند لمحے ماں کو دیکھا اور کوئی حکم نہ پا کر وہ کندھے اچکا کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ صرف وہی تھا اور لانچ میں بے حس و حرکت پڑا اس کی بیوی کا وجود جو کسی اور کے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ وہ یکدم آگے بڑھا۔ کیا کر رہے ہو تم شامیر؟ شائستہ بیگم نے اسے دیکھا، مگر اس سے پہلے ہی اس نے بے ہوش مومل کے وجود کو اٹھا لیا تھا۔ اسے ہسپتال لے جانا ضروری ہے ماں، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی سزا میں خود دوں گا، مگر فی الحال اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ سرد انداز میں کہتا ہی وہ اسے لے کر باہر نکل گیا۔ شہر کے مہنگے ترین اسپتال میں اسے داخل کرواتے اس نے اقرار نامے پر دستخط کیے۔ ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ مریضہ کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، ڈاکٹر نے سائن لیتے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑتی مومل اس بات سے ناواقف تھی کہ باہر کھڑا وہ شخص اسے کیوں بچا رہا تھا۔ وہ نیلی آنکھ اور گلابی رنگت والی گڑیا کوئی غیر نہیں، اس کے سگے چچا کی بیٹی تھی۔ وہ چچا جو لمبے عرصے سے چارپائی پر پڑا تھا، شامیر علی شاہ کی اس عظیم الشان حویلی کے عقب میں 3 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں، جس کا صحن کچی مٹی سے بنا ہوا تھا۔ چاچا کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ جتنی دفعہ بھی اس نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، جواب ماں سے ملا تھا، ساری جوانی تو جوئے اور شراب میں لٹا دی تمہارے چاچا نے۔ اب جب آخری وقت آن پہنچا ہے تو چارپائی پر لگ گیا ہے، نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ جوڑا، نہ اپنی بیوی کو کوئی سکھ دیا۔ اسی لیے تو وہ بیچاری وقت سے ہی چل بسی تھی۔ اسے بے حد افسوس ہوتا۔ چاچا کی اولاد میں ایک بیٹی تھی جس کی عمر کیا تھی، وہ کیسی دکھتی تھی، اس بارے میں شامیر علی شاہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنی دنیا میں مگن رہنے والا انسان تھا اور نہ ہی ان کا چاچا کے گھر کا کوئی خاص آنا جانا تھا۔ ہاں، مگر جن دنوں وہ اپنی یونیورسٹی کا ایگزام پاس کر رہا تھا اسے مومل اپنی حویلی میں نظر آئی۔ وہ زنیرہ سے اس کا لیپ ٹاپ مانگنے آئی تھی۔ لاؤنج میں گھنٹوں انتظار کرتے اس کی شکل اب رو دینے والی تھی۔ زنیرہ نے مجھے یہاں انتظار کرنے کا کہا تھا، کہہ رہی تھی ابھی لیپ ٹاپ دے دوں گی، اصل میں میرا کل ایگزام ہے، بس تھوڑی دیر بعد واپس کر دوں گی۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ شامیر نے بغور اس کا جائزہ لیا۔
زرد رنگ کے لباس میں وہ گھر میں پڑی ہوئی کوئی چادر اوڑھ کر وہاں آئی تھی۔ نیلی آنکھیں جس خاندان کا خاصا تھیں ان میں آنسو چمک رہے تھے اور سفید رنگت میں گلابیاں سی گل رہی تھیں۔ وہ نکلتے ہوئے قد کی مالک تھی اور بے حد حسین تھی۔ میرا لیپ ٹاپ لے جاؤ مگر کل واپس کر دینا۔ ٹھیک ہے، اس میں میری امپورٹنٹ اسائنمنٹس ہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ مومل کے حوالے کرتے ہوئے تاکید کی تھی۔ وہ شکر کے احساس تلے ڈوب گئے۔ شامیر کو افسوس نہ ہوا۔ چاچا کے گھر کے حالات اتنے برے تھے تو ہم لوگوں کو کچھ احساس کرنا چاہیے تھا۔ آئندہ میں ہر مہینے کچھ معقول رقم ان کے گھر بھجوا دیا کروں گا۔ اس نے دل میں عزم کیا مگر رات ہونے تک وہ بھول بھال گیا۔ اگلی صبح 7 بجے دروازے پر ہوتی مسلسل دستک سے وہ چونک کر جاگا تو ملازم شرمندہ صورت لیے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کے اوپر میں سے جھانکتی وہی لڑکی جس کے چہرے پر سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ شاید کالج جانے کے لیے تیار تھی، سیاہ چادر کو اپنے گرد لپیٹے سفید کالج کی یونیفارم میں۔ وہ دل میں اتر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا صبح واپس کر دینا، اسی لیے لیپ ٹاپ واپس کرنے آئی ہوں۔ میں نے آپ کے ملازم کو دے دیا ہے۔ شامیر کو دروازہ کھولتے دیکھتے ہی وہ فٹافٹ بولی تھی۔ نیند میں بند ہوتی آنکھیں کھولتے شامیر نے جھنجھلاہٹ سے سر ہلایا۔ اتنی صبح بھی نہیں کہا تھا یار، نیند خراب کر دی۔ مگر وہ اونچا کچھ نہ بولا۔ اطمینان سے لیپ ٹاپ اس کے حوالے کرتے مومل پلٹ گئی تھی اور وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اطمینان سے سو گیا، یہ جانے بغیر کہ ان دونوں کے راستے اب ہمیشہ کے لیے ایک ہونے والے تھے۔ یہ اس دن کی تقریباً 1 ہفتہ بعد کی بات تھی جب اپنا سٹارٹ اپ پلان دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے شامیر نے وقت دیکھا۔ رات کے 11 بج رہے ہیں، مجھے اب چلنا چاہیے، اپنا سلیپ سائیکل بہتر کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستوں نے رکنے کا کہا بھی مگر وہ نہ رکا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے دھیما دھیما میوزک گنگناتے وہ بہت خوش تھا۔ یونیورسٹی کا ایگزام اس نے بہترین نمبروں سے پاس کیا تھا۔ وہ بابا کا کاروبار جوائن نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اس کا ایک ذیلی شاخ بنانا چاہتا تھا اور آج کل وہ اسی پر کام کر رہا تھا۔ ارے یار، اسی کیا مسئلہ ہو گیا؟ رش سے بچنے کے لیے اس نے گاڑی کو نسبتاً سنسان سڑک پر موڑا تھا جہاں تھوڑی دور جا کر ہی وہ خاموش ہو گئے۔ شامیر نے 2-3 دفعہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر گاڑی چلنے سے انکار ہی ہو گئی۔ اسے بھی اس وقت ہی بند ہونا تھا۔ جھنجھلاتے ہوئے گاڑی سے نیچے اترا۔ گاڑی کا جائزہ لیتے ہوئے اس پر روح فرسا انکشاف ہوا کہ گاڑی میں کوئی اور خرابی نہیں تھی بلکہ اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ شامیر نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ وہ جس انسان سڑک پر اترا تھا یہاں آس پاس تو کوئی گاڑی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ لفٹ مانگتا بیزار کن انداز میں موبائل پہ اپنے دوست کا نمبر ڈائل کرتے اس نے موبائل کان سے لگایا مگر اس سے پہلے کہ دوسری جانب بیل جاتی اسے دور سے کسی گاڑی کی سنگل ہیڈ لائٹ نظر آئی۔ فون کان سے ہٹاتے شامیر نے گاڑی کو ہاتھ ہلایا۔ ہیلو، کیا مجھے لفٹ مل سکتی ہیں یا کائنڈلی مجھے تھوڑا پیٹرول دے دیں؟ شامیر نے دور سے آواز لگائی تھی۔ قریب آنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ دراصل ایک آٹو رکشہ تھا جس میں آگے بیٹھا ڈرائیور حیرت سے شامیر کو اپنی گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ صاحب، میرے پاس ایکسٹرا پیٹرول تو نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آگے ڈراپ کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس ایک سواری پہلے سے ہی موجود ہے، اسے راستے میں اتارنا ہے، رکشہ ڈرائیور للچاتے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ شامیر کے اولیے سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں وہ اسے جتنا کرایہ طلب کرے گا شامیر مجبوراً اسے دے دے گا۔ شامیر علی شاہ نے ایک نظر بند پڑی گاڑی پر ڈالی۔ وہ انتہائی بیزار ہو رہا تھا۔ گھر جاتے کسی ملازم کو بھیج کر منگوا لوں گا، اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا۔ اوکے چلو، اس سواری کو راستے میں اتار کر پھر مجھے میرے پتے پر ڈراپ کر دینا، وہ عام سے انداز میں کہتی پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھا لڑکا 20-21 سال کا نوجوان تھا۔ حال اولیے سے وہ مڈل کلاس کا لگتا تھا۔ اسے دیکھ کے شامیر کو عجیب ناگواری سی ہوئی۔ وہ مسلسل اپنے ناخن چبا رہا تھا۔ ہاں بس یہاں سے ذرا آگے وہی گھر ہے، پیچھے بیٹھے۔ لڑکے نے رکشے والے کو اشارہ کیا تو شامیر نے دیکھا اس لمبی ناپختہ سڑک کے درمیان میں دائیں طرف ایک چھوٹا سا مقام تھا، زیر تعمیر مکان جیسے کسی ہاؤسنگ کمپنی کا ایڈورٹائزنگ آفس تھا مگر کسی سبب ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس میں اکا دکا لائٹیں بھی روشن تھیں۔ میوزک کی تیز آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ شامیر کو حیرت ہوئی، اس سناٹے میں یہاں کون پارٹی کر رہا ہے؟ رکشے والے نے مکان سے کچھ فاصلے پر رکشہ روک دیا۔ لڑکا نیچے اتر کر ڈرائیور کے پاس رکا۔ آجا، تم بھی انجوائے کر لے، 10 منٹ ہی تو لگیں گے، یہ آدمی انتظار کر لے گا۔ اس سے نیچے اترتے ہی رکشے والے کو آنکھ ماری۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے تھے، اس بات کا صاف اندازہ ہو رہا تھا۔ رکشے والا سوچ میں پڑ گیا۔ شامیر کو اس کے انداز پر عجیب حیرت ہوئی۔
صاحب آپ بس 10 منٹ انتظار کرو، مجھے اندر بڑا ضروری کام ہے، کوئی سامان لینا ہے، میں بھی آ جاؤں گا۔ رکشے والے نے التجائی انداز میں شامیر کو مخاطب کیا تو جھنجھلا کر رہ گیا، مگر مرتا کیا نہ کرتا، اس وقت وہ محتاج تھا، سو اسے ان کی بات ماننی ہی تھی۔ ناگواری سے سر ہلاتے وہ سڑک کی دوسری طرف دیکھنے لگا۔ رکشے والا اور اس کا ساتھی رکشے سے اتر کر مکان کے اندر غائب ہو گئے۔ شامیر کو بیٹھے بیٹھے 2-3 منٹ گزرے جب اسے عجیب سا احساس ہوا۔ آدھی رات کے وقت ان دونوں کو یہاں کیا ایسا کام تھا جس میں صرف 10 منٹ ہی لگنے تھے؟ اس کا فطری تجسس سود کر آیا۔ موبائل سائلنٹ کر کے جیب میں ڈالتے وہ دبے قدموں رکشے سے نیچے اترا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے وہ اس مکان تک پہنچ گیا تھا۔ مکان کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور اندر سے بے ہنگم آوازیں آ رہی تھیں، کچھ مردوں کی آوازیں اور کچھ لڑکیوں کی آوازیں۔ شامیر کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا، آخر یہاں چل کیا رہا تھا؟ مکان کے اندر داخل ہوتے اس نے دائیں بائیں دیکھا اور ایک دم جیسے اسے کئی 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ دائیں جانب سے آتے ہوئے کوئی جسمانی وجود اسے برے طریقے سے ٹکرایا۔ وہ خود بھی لڑکھڑا کر گرتا، مگر بر وقت اس نے خود کو اور اس لڑکی کو دونوں کو سنبھال لیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے بچا لیں، پلیز مجھے بچا لیں، یہ لوگ ہمیں دھوکے سے یہاں پر لائے ہیں۔ لڑکی بری طرح سے حواس باختہ تھی۔ آنسوؤں کے درمیان اس نے شامیر کے پیچھے چھپتے یہ چند جملے ادا کیے، مگر وہ تو ساکت کھڑا تھا۔ یہ آواز، یہ چہرہ انجان نہیں تھا، وہ مومل تھی۔ سرخ رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے وہ مومل ہی تھی، جس کے سر پر نہ دوپٹہ تھا نہ چادر، بال بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ شامیر نے پلٹ کر ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور مومل کا درستہ وجود ایک پل کے لیے ساکت ہوا۔ اس وقت وہ موت کے فرشتے کو بھی دیکھ لیتی تو اس کا یہ حال نہ ہوتا جو شامیر کو دیکھ کر ہوا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ شامیر کی لبوں سے بے آواز نکلا تھا۔ صاحب، یہ ہماری لڑکی ہیں، بس کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا اسی لیے اتنا شور کر رہی ہیں، آپ چل کر رکشے میں بیٹھو۔ وہی لڑکا اندر سے باہر نکلا تھا، اس کے چہرے پر تیش تھا۔ مومل کے ساتھ کھڑی اس کی طرح لڑستی کامتی لڑکی کو اس نے کلائی سے پکڑا، جو ایک دفعہ پھر چلا اٹھی تھی۔ ہاتھ مت لگاؤ اسے، دور ہٹو اسے۔ وہاں کیا ہو رہا تھا، کیا چل رہا تھا؟ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ شامیر نے لڑکے کا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ وہ تھوڑا ہو کر چند قدم پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے پر اشتعال بکھر گیا۔ صاحب بولا نا، یہ ہماری لڑکی ہیں، پیسے دے کر بلایا انہیں، یہاں پر دھندا کرنے والی ہیں، خواہ مخواہ ان کے مسئلے میں مت پڑو۔ لڑکے کا کوئی اور ساتھی اندر سے نکل کر آیا تھا۔ شامیر کا دماغ بری طرح سے الٹا۔ دائیں ہاتھ کا مکہ اس نے زوردار انداز میں اسی لڑکے کے منہ پر مارا جس نے مومل کو دھندا کرنے والے کا خطاب دیا تھا۔ سوچ سمجھ کر بات کر، ورنہ تیرا جبڑا توڑ دوں گا۔ جس طرح یہ لڑکیاں رو رہی ہیں انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں آئی ہیں۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا گریبان دبوچے شامیر نے غرا کر کہا تھا۔ لڑکے کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ چھوڑ دے یار، یہ پونچوں آدمی لگتا ہے، حلیہ تو دیکھ، ابھی کسی بڑے افسر کو فون ملا دے گا تو سارا کام چوپٹ ہو جائے گا، چل یہاں سے۔ رکشے والے نے اپنے ساتھیوں کو مدھم آواز میں کہا تھا اور شامیر یہی تو چاہتا تھا۔ کسی صورت بھی وہ پولیس کو نہیں بلا سکتا تھا، نہ ہی کسی اور کو۔ ان دو لڑکیوں میں سے ایک اس کے گھر کی عزت تھی جو بری طرح لرزتی کامتی اب دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ کھا جانے والی نگاہوں سے شامیر اور مومل کو دیکھتے وہ تینوں آوارہ لڑکے مکان سے باہر نکلتے چلے گئے تھے۔ چلو یہاں سے۔ باہر رکشہ سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو شامیر نے پلٹ کر سادہ انداز میں مومل سے کہا، میں آپ کو سب بتا دوں گی، پلیز آپ مجھ پر شک مت کریں، یہ سب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ ایک دم تڑپ کر بولی۔ شامیر نے خاموش نگاہ اس پر ڈالی تھی اور اسے کلائی سے پکڑ کر مکان سے باہر نکل آیا تھا۔ دوسری لڑکی مومل کے ساتھ ہی گھسٹتی ہوئے باہر تک آئی تھی۔ دونوں کی حالت بری تھی۔ شامیر نے جیب سے موبائل نکال کر فیصل کا نمبر ڈائل کیا، جو اس کا عزیز جان دوست تھا اور اسے پتا تھا جتنی جلدی ممکن ہوگا وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ جائے گا۔ فیصل نے 15 منٹ میں آنے کا کہا اور وہ 15 منٹ شامیر کو اپنی زندگی کے سب سے مشکل گھڑیاں محسوس ہوئیں۔ ہر پل خطرے کی گھنٹی سر پر لٹکتی، تلوار اپنے ساتھ موجود دو لڑکیوں کی عزت کا خیال اسے کاٹے جا رہا تھا۔ جس وقت اسے فیصل کی گاڑی نظر آئی اس کے لبوں سے ایک سکون بھرا سانس خارج ہوا۔ اس لڑکی کا ایڈریس کیا ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے شامیر نے سرد انداز میں پوچھا۔ لڑکی نے فوراً اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیا۔ ہم وہاں سے کافی فاصلے پر تھا، پورا راستہ گاڑی میں خاموشی رہی۔ فیصل نے بھی کچھ نہ پوچھا تھا۔ شامیر پچھلی سیٹ پر مومل کے ساتھ تھا، وہ اس کے وجود کی لرزش کو محسوس کر سکتا تھا۔
جس میں لڑکی اپنے گھر کے دروازے پر اتری، شامیر نے سکون بھری سانس لی۔ گھر چھوٹا سا تھا، وہ بھی کسی مڈل کلاس گھرانے سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ آخر یہ سب کچھ ہے کیا؟ فیصل گاڑی کی چابی اسے پکڑاتا خود وہیں اتر گیا تھا کہ اس کا گھر چند گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ شامیر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہی مومل سے پوچھا، جسے اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا دیا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے شامیر بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شامیر نے گہری سانس لی۔ رونے کی بجائے اگر تم مجھے ساری بات بتاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو جاتا اگر اتفاقی طور پر میں وہاں نہ پہنچتا؟ کس کماش کے انسان تھے وہ لوگ؟ آخر تم وہاں گئی ہی کیوں؟ کیا کرتی پھر رہی ہو تم؟ چچا کو تمہاری ان حرکتوں کا علم ہے بھی یا نہیں؟ وہ گویا پھٹ پڑا تھا۔ سسکتی ہوئی مومل نے اپنے آنسو صاف کیے۔ انہی کی وجہ سے تو یہ سب کرنے پر مجبور ہوں۔ چارپائی پر پڑے پڑے انہیں بیڈ سوڑ ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے بہت مہنگا علاج بتایا ہے اور میرے پاس اس علاج کو پورا کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اخبار میں اس نوکری کا ایڈ دیکھا تھا میں نے اور زرمینہ نے۔ وہ میری دوست ہے، میری ہی طرح ضرورت مند۔ اس ہاؤسنگ ایجنسی کی جانب سے نوکری کی آفر تھی۔ ریکوائرمنٹس آسان تھی، اس لیے ہم دونوں یہاں چلے آئے۔ ہمیں نہیں پتا تھا یہ کوئی ٹریپ ہے۔ بتاتے بتاتے ججری سی لے کر بولی، حد ہو گئی ہے مومل، پیسوں کی ضرورت تھی تو اس طرح کی نوکریوں کی بجائے تم نے مجھے کیوں نہیں کہا؟ بابا جان کو کیوں نہیں کہا؟ حویلی میں سے کوئی تمہیں پیسے دینے سے منع کر دیتا کیا؟ اپنوں کی بجائے تم نے ان غیروں پر بھروسہ کیا؟ جی تو چاہ رہا ہے کہ میں… وہ بولتے بولتے خاموش ہوا۔ شدید غصہ آ رہا تھا اسے مومل پر۔ وہ چند لمحے تک خاموش رہی۔ میں حویلی آئی تھی، میں نے تائی جان سے بات کی تھی اور میں کافی دیر تائی جان کا انتظار کرتی رہی، مگر تائی جان نے کہا کہ ان کو کاروبار میں کافی نقصان ہو رہا ہے، فی الحال وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مجھے 500 روپے دیے تھے، وہ شرمندگی سے ڈوبے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شامیر نے بے یقین نگاہوں سے مومل کو دیکھا۔ امی نے تمہیں 500 روپے دیے؟ وہ بے یقین تھا۔ مومل نے آہستگی سے سر ہلایا۔ شامیر کے لبوں سے گہری سانس آزاد ہوئی۔ اس کی ماں یہ سب کر سکتی تھی، اسے پتا تھا۔ انہیں اپنے دیور اور ان کے گھریلو حالات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اٹس اوکے، چچا جان کا علاج کیسے کروانا ہے اور کہاں کروانا ہے میں دیکھ لوں گا۔ اب مہربانی کر کے تم اس طرح کی کوئی بے وقوفی مت کرنا۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر کچھ ہو رہا ہے کہ اگر وہاں میں نہ آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ وہ پریشان تھا۔ مومل نے خاموشی سے اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ شرمندہ تھی، اس حادثے نے اسے اندر تک دہلا کر رکھ دیا تھا۔ شامیر علی شاہ نے اپنا کہا پورا کیا۔ اس نے اگلے دن ہی چچا جان کو شہر کے مہنگے اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ شائستہ بیگم نے کافی ہنگامہ کیا، مگر شامیر نے انہیں خاموش کروا دیا۔ وہ ہمارا خون ہے امی جان، کیا ہوا اگر انہوں نے اپنے حصے کی ساری جائیداد جوئے اور شراب پر اڑا دی ہے تو میں انہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ ماں کو تو اس نے خاموش کروا دیا تھا، مگر اس کا دل بھی ہنگم انداز میں شور کیے جا رہا تھا۔ گلابی رنگت والی وہ سادہ دل سی لڑکی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ میں مومل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شام کی چائے کے موقع پر اس نے انتہائی اطمینان سے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ شائستہ بیگم کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ زنیرہ نے موبائل چھوڑ کر بھائی کو دیکھا اور مزمل اسے تو چائے پیتے پیتے زور کا اچھوکا لگا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ بس یہی کسر رہ گئی تھی، زنیرہ نے پیر پٹکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ شائستہ بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، مگر وہ بھی شامیر علی شاہ تھا، جو فیصلہ کر لیتا اسے پورا کر کے ہی رہتا تھا، اور یہ اس کی ضد ہی تھی کہ جب اس کا کاروبار جمنا شروع ہوا اور چچا جان کا انتقال ہوا تو اس نے صرف 1 ہفتے بعد ہی مومل کو اپنی شریک سفر بنا لیا تھا۔ شادی کی پوری تقریب میں شائستہ بیگم نے مومل سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں دلہن بنی اس حویلی میں داخل ہوئی تو شامیر کی دل کی دنیا روشن ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے مومل، تم کچھ پریشان سی ہو؟ کمرے میں داخل ہوتے اس نے مومل کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھا تو اس سے سوال کیا تھا۔ وہ گھبرا کر مڑی۔ مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا، آپ کو اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ شامیر نے ہلکی سی ہنسی ہنس کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہ میری زندگی ہے اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، بھلا تمہیں کسی اور کے لیے کیسے چھوڑ دیتا؟ ذرا دیکھو میں اور تم ساتھ میں کتنے مکمل لگ رہے ہیں۔ اس نے آہستگی سے سجی سنوری مومل کا رخ آئینے کی سمت موڑا تھا۔ مومل نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھا، واقعی وہ چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھے۔ شامیر کے چہرے پر جو خوشی پھیلی تھی اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔
مومل کو پا کر وہ واقعی بےحد خوش تھا اور اپنی ہر خوشی کا اظہار وہ بھولا نہیں تھا۔ اس کی موجودگی میں جہاں وہ سر سے لے کر پیر تک سرشار ہوتی، وہیں اس کی غیر موجودگی میں اس کا دل ہر پل دھڑکتا رہتا۔ گھر والے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ شائستہ بیگم اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتی تو زنیرہ اسے دیکھتے ہی گولڈ ڈگر اور لالچی جیسے خطابات سے نوازتی تھی، اور مزمل اس کا نام لیتے ہی مومل کو ججڑی آ جاتی تھی۔ اس کی نگاہیں عجیب تھیں، آج سے نہیں ہمیشہ سے۔ جن دنوں وہ حویلی کے پیچھے بنے اپنے گھر میں رہتی تھی، وہ بہانے سے وہاں آ جاتا۔ کتنی حسین ہو تم، بھلا 3 کمروں کا مکان بھی تمہیں سوٹ کرتا ہے؟ اس کے زمانی جملے مومل کے کانوں میں گونجتے تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوتی۔ شامیر کو بتاؤں کیا؟ وہ میرے بارے میں یقین کرے گا؟ اور کیا پتا یہ سب میرا وہم ہو؟ مزمل مجھے صرف اپنی بھابھی سمجھ کر مجھ سے بے تکلف ہوتا ہوں۔ وہ لرز کر رہ جاتی، اور اس رات جب وہ سرخ رنگ کی ساڑی پہن کر شامیر کے لیے تیار ہو رہی تھی، جب یکدم دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ بھابھی جان، مجھے ذرا… وہ بولتے بولتے رکا۔ اس کی نظریں مومل کے مرمری وجود پر پھسلنے لگیں۔ آئینے کے سامنے کھڑی مومل شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ بلاؤز بیک لیس تھا اور انتہائی مختصر۔ یہ ساڑی اس نے صرف شامیر کے لیے پہنی تھی۔ کمرے سے باہر جانے کا بھی اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ دروازہ ناک کر کے آیا کرو مزمل، اس طرح بغیر بتائے کسی کے کمرے میں جاتے ہیں کیا؟ وہ پہلی بار شدید غصہ ہوئی تھی۔ ساڑی کا پلو خود پر لپیٹتے اس نے خود کو چھپانا چاہا، مگر مزمل کی نگاہیں اسے اپنے وجود میں گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مزے ہیں بھائی جان کے بھی، بیٹھے بٹھائے ایسا گوہر نایاب ہاتھ لگ گیا جو چھونے سے تو دور، دیکھنے سے بھی میلا ہوتا ہے۔ ہوس بھری نظروں سے مومل کے وجود کو دیکھنے اور عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ مومل کی رنگت زرد پڑی۔ کیا بکواس کر رہے ہو مزمل، جا یہاں سے۔ لہجے کی لرزش پر قابو پاتے مومل نے کہا۔ مزمل نے کندھے اچکائے۔ جا رہا ہوں بھائی، میں کون سا بھائی کا حق لینے والا ہوں؟ انہی کو دیجیے گا اپنا پیار، آنے والے ہوں گے۔ نفرت بھرے انداز میں کہتے وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے مومل نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے شامیر کو اس کے بارے میں سب بتا دینا چاہیے، کہیں وہ مجھ پر شک ہی نہ کرنے لگے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا، مگر جب شامیر آیا تو اسے بازو کے گھیرے میں لیتے اس نے سب سے بری خبر سنائی۔ مجھے 1 مہینے کے لیے پاکستان سے باہر جانا ہے، لندن کو ضروری کام ہے، کچھ ڈاکومنٹس کلیئر کرنے ہیں۔ وہ افسردہ تھا، بے حد افسردہ۔ مومل نے ڈوبتے دل کو سہارا دیا۔ بس 1 مہینے کی تو بات ہے، وہ جلد واپس آ جائے گا، مگر شاید اتنا جلد واپس آنا شامیر کے نصیب میں نہیں تھا۔ لندن کی زمین پر قدم رکھتے ہی چند دنوں بعد وہ ایسے کرائم سین کا حصہ بن گیا کہ اگلے 3 سال اس کو لندن کی جیل کاٹنی پڑی تھی۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی 3 سال اس نے کسی مجرم کی طرح لندن کی جیل میں گزارے تھے، اور بے گناہی ثابت ہوتے ہی اس نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ وطن واپس آنے کا تھا۔ مگر آج وطن واپس آ کر اسے کیا ملا تھا؟ اپنی پیاری بیوی کی بے وفائی۔ شامیر نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ معاف کیجیے گا، ہم بچے کو نہیں بچا سکے، اور آپ کی مسز کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ اگلے چند گھنٹے امپورٹنٹ ہیں۔ ڈاکٹر کی آواز پر شامیر نے آنکھیں کھولی اور ساکت کھڑا رہا۔ اس خبر پر وہ کیا ری ایکشن دیتا؟ وہ بچہ جو اس کی بیوی کے گناہ کا ثبوت تھا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی لوٹ گیا تھا، اور اس کی بیوی، کیا خبر اس نے بھی رہنا تھا یا نہیں؟ تھکے ہوئے انداز میں وہ کوریڈور کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ اندر ہوتی مشینوں کی بیپ کے درمیان اکھڑتی سانسوں اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ مومل کو اگر کچھ یاد تھا تو صرف اسی نامہربان کا چہرہ جس نے ایک پل بھی اس کی بات سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا شامیر؟ اس پوری دنیا میں اگر میں نے کسی پر بھروسہ کیا تو وہ آپ تھے، اور آپ نے… ایک سسکی اس کے لبوں پر دم توڑ گئی۔ مریضہ کا خون تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے، ان کی جان بچنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے سکرین دیکھتے مشینی انداز میں اطلاع دی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ چند مناظر مومل کی نگاہوں کے آگے لہرانے لگے۔ شامیر کے لندن جانے کے بعد وہ اداس تھی، بے حد اداس۔ تائی جان، آج کا کھانا میں بنا لوں؟ ہمت کر کے اس روز اس نے شائستہ بیگم سے پوچھ ہی لیا تھا، جو ملازمہ کے سر پر کھڑی مینیو بتا رہی تھی۔ ایک نفرت بھری نگاہ پلٹ کر انہوں نے مومل پر ڈالی۔ میرے بیٹے کو تو ہتھیا لیا ہے تم نے، اب کیا کچن کو بھی ہتھیانا چاہتی ہو؟ جا کر خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ جاؤ جہاں تمہیں میرے بیٹے نے لا کر بٹھایا ہے۔ پتہ نہیں کتنے دنوں کی مہمان ہو تم۔
وہاں ان کے انداز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ لب کچل کر رہ گئی۔ لانچ میں سے گزرتے اس نے زنیرہ کو ایک نظر دیکھا جو اس کی ہم عمر تھی مگر بے فکری سے فون پر اپنی کسی یونیورسٹی فیلو کے ساتھ گپیں لڑاتے۔ وہ کتنی خوش تھی۔ کیا بات ہے بھابھی جان، کس بات پر پریشان ہیں؟ لگتا ہے بھائی جان یاد آ رہے ہیں۔ سیڑھیوں کی سمت جاتے وہ کسی سے بری طرح ٹکرائے۔ وہ مزمل تھا۔ مومل کا خون کھول کر رہ گیا۔ ایک تو اس کا انداز اور اس کے الفاظ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ نامحسوس انداز میں مومل نے اپنا دوپٹہ شانوں پر ٹھیک کیا تھا۔ بھائی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ آپ کا نمبر نہیں لگ رہا، آپ سے بات کرنی تھی انہوں نے۔ آپ ایسا کریں میرے موبائل پر ان سے بات کر لیں۔ مزمل نے فراخ دلی سے اپنا موبائل مومل کے سامنے کیا۔ مومل کی نگاہیں بے یقینی سے پھیلی۔ ہاں پتہ نہیں میرے موبائل کو کیا ہوا ہے۔ جس دن شامی لندن گئے تھے اس دن یہاں لاؤنج میں چارجنگ پر لگایا تھا، اس دن کے بعد سے وہ آن ہی نہیں ہو رہا، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ مزمل کے لبوں پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ مومل کو کیا بتاتا کہ موبائل خراب ہونے میں اسی کا ہی ہاتھ تھا۔ ارے اس میں فکر والی کون سی بات ہے، میں ابھی بھائی کا نمبر ڈائل کر دیتا ہوں۔ مزمل نے کہہ کر چند بٹن دبائے۔ مومل کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ وہ واقعی شامیر سے بات کرنا چاہتی تھی۔ مزمل نے فون ملا کر مومل کے حوالے کیا۔ دوسری جانب وہ گہری نیند میں تھا مگر مومل کی آواز سنتے ہی فریش ہو گیا۔ خیر خیریت پوچھنے کے بعد مومل نے پہلا سوال ہی اس کی واپسی کا کیا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا اس کے ہوٹل روم کے باہر دستک ہوئی تھی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں مومل، بلکہ ایسا کرو تم کچھ گھنٹوں کے بعد مزمل سے کہنا تمہاری مجھ سے بات کروا دے، مجھے تم سے کافی ساری باتیں کرنی ہیں۔ شامیر کے انداز میں بےتابی تھی۔ مومل لب کاٹ کر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، میں رات میں آ کر آپ کے بھیا سے بات کروا دوں گا۔ ابھی تو وہاں رات ہے نا، جب ہماری رات ہوتی ہے تو وہاں صبح ہوتی ہے، پتہ ہے نا؟ مزمل کی بات پر وہ خاموشی سے سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی تھی۔ عجیب بے بسی کا احساس تھا۔ شامیر سے بات کرنے کا دل بھی تھا اور وہ مزمل کا مزید احسان بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ اپنے من موبائل کو مختلف طریقے سے آن کرنے کی کوشش میں وہ ہلکان تھی جب رات کے 12 بجے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر مزمل اندر داخل ہوا۔ مومل بے ساختہ چونکی۔ تو مجھے اپنا موبائل دے کر چلے جاؤ، میں شامیر سے بات کر کے تمہیں واپس لے جاؤں گی۔ وہ نامحسوس انداز میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مزمل نے اندر آ کر دروازہ لاک کیا۔ جلدی کس بات کی ہے؟ بھائی سے بات بھی کر لینا، پہلے میری بات کا جواب تو دے دو۔ اس کا انداز عجیب طرح سے مخمور تھا۔ مومل ٹھٹکی۔ مزمل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، انداز بھی نارمل نہیں تھا۔ تم نے کچھ پیا ہے کیا؟ مزمل کی لڑکھڑاتی چال کو دیکھتے مومل بری طرح سے گھبرائی تھی۔ مزمل کے لبوں سے کہہ کا پھوٹا، او مائی ڈیئر بھابھی، دیکھنے میں معصوم لگتی ہو، بس ایک سیکنڈ میں ہی تمہیں اندازہ ہو گیا کہ میں الکوہل استعمال کر کے آیا ہوں، لگتا ہے سارے کھیلوں کی پکی ہو۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مومل کو اپنے اوسان خطا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تم اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہو مزمل، کیا تایا جان اور تائی جان کو پتہ ہے تمہاری اس حرکت کا؟ مومل کی بات ادھوری رہ گئی۔ مزمل نے یکلک اسے اپنے بازو میں دبوچا تھا۔ بند کرو یہ بکواس، کب سے تڑپا رہی ہو اپنی دائیں دکھا دکھا کے، مگر آج نہیں چھوڑوں گا، سارے حساب پورے کروں گا۔ وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ مومل کے لبوں سے گوٹی گوٹی سی چیخ نکلی۔ بے اختیاری اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارے تھے۔ میز پہ پیچھے پڑا گلدان اٹھا کر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مزمل کے سر پر دے مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور مومل کے لیے یہی موقع تھا۔ دروازہ کھولتے اندھا دھند نیچے کی سمت بھاگی تھی۔ پوری حویلی میں سناٹا تھا۔ وہ کس کو اپنی مدد کے لیے پکارتی؟ خوف سے تھر تھر کانپتے اس نے خود کو اسٹور روم میں بند کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی مزمل بدلہ ضرور لے گا۔ خوف سے تھر تھر کانپتے اس نے جتنی قرآنی دعائیں سے یاد تھیں ساری پڑھ ڈالی مگر کسی شور شرابے کی آواز نہیں آئی۔ اپنی چوٹ کو سہلاتے مزمل کہیں غائب ہو گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے دوبارہ مومل کی طرف پیش رفت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ پریشان تھی، بے حد پریشان، مگر نہ تو شامیر کے ساتھ رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ اسے سمجھ آ رہا تھا، نہ ہی کوئی اور حل۔ تائی جان کی زبانی اسے پتہ چلا تھا کہ شامیر کو لندن میں کسی بات پر اریسٹ کر لیا گیا ہے اور انہی دنوں حویلی میں کاشان آیا۔ اسے دیکھتے ہوئے بے اختیار کھل اٹھی تھی۔ اتنے اجنبیوں کے بیچ میں ایک واحد اپنا وہی تھا، اس کا جڑواں بھائی، جسے پیدائش کے وقت ہی اس کی ماں نے اپنی بہن کو گود دے دیا تھا۔ کیسی ہو تم مومل؟ میں صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ گارڈن میں کھڑے اس نے مومل کو پیار سے اپنے ساتھ بٹھایا۔
دوری کے باوجود دونوں بہن بھائیوں میں بے مثال محبت تھی۔ تم نے اچھا کیا کاشان، جب تک شامیر نہیں آ جاتے تم پلیز یہاں آتے رہنا، اب تو بابا جان بھی نہیں ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کاشان نے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کر لیا اور پھر وہ اکثر و بیشتر حویلی کے چکر لگانے لگا۔ کسی نے اسے روکا نہیں تھا کیونکہ وہ مڈل کلاس غریب سا لڑکا نہ تو کچھ کھاتا پیتا تھا نہ کوئی مزید خرچہ کرواتا، بس مومل سے تھوڑی دیر باتیں کر کے چلا جاتا۔ مومل نہیں جانتی تھی کہ گن گن کر کاٹتے دنوں میں اس کے ساتھ وہ حادثہ ہوگا جو اسے دنیا ہی چھین لے گا۔ شامیر کو لندن گئے 2 برس سے زائد کا عرصہ بیت چکا تھا اور اس پورے عرصے میں اس نے صرف دعاؤں کے سہارے ہی شامیر کی واپسی کو مانگا تھا۔ جب اس روز مزمل نے مومل سے اپنا بدلہ لیا، وہ مستقل طور پر نشہ کرنے لگا تھا۔ کئی دن حویلی سے غائب رہتا تھا۔ برے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس کے متعلق ملازمین عجیب باتیں کرتے تھے۔ بس تائی جان ہی تھی جنہوں نے مزمل کی طرف سے اپنی پوری آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اگر وہ آنکھیں کھلی رکھتی تو اس روز وہ سب نہ ہوتا جس نے مومل کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اس روز حویلی میں کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی ملازم بھی نہیں۔ جب مزمل اس کے کمرے میں داخل ہوا، 1000 کوششوں اور خود کو بچانے کی کاوشوں کے باوجود وہ اس روز مزمل کو کمرے سے نہیں نکال پائی تھی۔ میں نے کہا تھا نا میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، جو مجھے چاہیے وہ میں لے کر ہی رہوں گا۔ اس نے مومل کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جماتے اس کے کان میں غلا کر کہا تھا۔ وہ اس کی منت سماجت بھی نہ کر پائی، اسے یہ بھی نہ بتا پائی کہ وہ اس کے سکے بھائی کی بیوی ہے۔ مزمل کی آنکھوں میں شامیر کے لیے نفرت تو وہ دیکھ چکی تھی، مگر اب جو نقصان اس کا ہو گیا تھا اسے زندگی بھر بھرنا ہی تھا۔ مزمل تو کمرے سے چلا گیا مگر وہ اپنا سب کچھ گنوا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ تائی جان کو بتایا تو انہوں نے ایک زناٹے دار تھپڑ مومل کے گال پر دے مارا تھا۔ شامیر نہیں ہے تو مزمل پر نظر ٹک گئی ہے تمہاری؟ خبردار جو میرے بیٹے کو ہاتھ دوبارہ نام لیا۔ تم جیسی منحوس صورت کو اپناتے ہی میرا بیٹا وہاں گرفتار ہو گیا ہے، اور تو یہاں اب اس کے بھائی کے ساتھ رنگلیاں منانا چاہ رہی ہیں۔ در پہ کئی تھپڑ انہوں نے مومل کو دے مارے۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس روز اس نے اپنے لب سی لیے مگر وجود میں ہوتی تبدیلیاں بھلا کہاں چھپنے والی تھیں۔ چند مہینوں بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ مزمل کا دیا ہوا تحفہ اب اس کے وجود میں پلنے لگا ہے۔ اس نے ایک دفعہ پھر تائی جان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ آپ میرا DNA ٹیسٹ کروا لیں پلیز، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ تائی جان کا ماتھا بھی ٹنگا تھا۔ اپنے بیٹے کی کرتوتوں سے وہ واقف تو تھی۔ سب سے پہلا کام انہوں نے مزمل کو دوسرے شہر بھیجنے کا کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے حویلی میں وہ ہنگامہ مچایا کہ مومل یہی سوچتی رہ گئی کہ انسانیت کہاں دفن ہو گئی ہے۔ تایا جان کی نظروں میں انہوں نے مومل کو اتنا گرا دیا تھا کہ وہ اپنا آپ کسی حقیر کیڑے کی مانند سمجھنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچہ ضائع نہیں ہو سکتا، نہ جانے کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہے۔ شامیر کی رہائی کا کوئی بندوبست ہو تو وہ یہاں آ کر اس کا فیصلہ کرے۔ میں چاہتی ہوں اس کا گناہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، شائستہ بیگم نے چلا کر کہا تھا۔ اسے پہلی اور آخری دفعہ شہر کے ڈاکٹر کو دکھا کر لائی تھی۔ شامیر سے میری بات کروا دیں پلیز، میں انہیں سب سچ سچ بتا دوں گی۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ کیا بتاؤ گی تم شامیر کو؟ کیا تمہارے پاس اسے بتانے کے لیے ہے؟ پتہ نہیں کس کا گناہ ہے یہ۔ مزمل کا نام اس کے لبوں کے اندر ہی گھٹ کر رہ گیا۔ وہ چاہنے کے باوجود اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی جو اس کے اپنے گھر والے تھے۔ تائی جان اسے واضح طور پر دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے مزمل کا نام لیا تو اسے جان سے ہی مار دیں گے۔ اسے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ان جلتے تڑپتے دنوں میں صرف ایک آشان کا ہی سہارا تھا جس کے آنے پر پتہ نہیں کیوں شائستہ بیگم مومل کو اس سے ملنے سے منع نہیں کرتی تھی۔ شاید ان کے دماغ میں کوئی اور کھیل چل رہا تھا۔ مومل کی حالت دیکھ کر کاشان ششدر رہ گیا تھا۔ میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس حویلی کے ایک ایک شخص کا خون کر دوں، مگر غریب ہونا بھی کتنا بڑا جرم ہے۔ مومل کو اپنے ساتھ لگاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ تم فکر مت کرو کاشان، ایک بار شامیر کو واپس آنے دو، وہ میری ہر بات کا بھروسہ کریں گے۔ میں انہیں سب سچ سچ بتاؤں گی۔ یہ حویلی میرے لیے جیل ہے، میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ مگر شامیر، وہ میرے ساتھ ہوئے ہر ظلم کا حساب لیں گے۔ ہر بار وہ کاشان کا ہاتھ تھام کر بس یہی کہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کے واپسی کے انتظار میں وہ اپنے دن کاٹ رہی تھی واپس آتے ہی اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ آخر کار مومل کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ شامیر آزاد ہو کر وطن واپس آ گیا تھا۔ مومل کے ساتھ
کت پڑتے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ماضی کے دھندلکوں میں بھٹکتا اس کا ذہن لوٹ آیا۔ وہ اسپتال کے بستر پر تھی۔ شامیر کہاں ہے؟ مجھے ایک دفعہ ان سے ملنا ہے، وہ کرتی سانسوں کے درمیان بولی، مگر ڈاکٹرز کا جواب سننے سے پہلے ہی اس کا ذہن گہری تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ آپ کی مریضہ کی حالت پہلے سے کچھ بہتر ہے، ہم انہیں ICU میں شفٹ کر رہے ہیں، سرجری کر دی گئی ہے، امید ہے اگلے 2 دن تک ان کی حالت بہتر ہو جائے گی، تب تک ہم انہیں انڈر آبزرویشن ہی رکھیں گے۔ ڈاکٹر نے نڈال انداز میں دیوار سے ٹیک لگائے شامیر علی شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ ڈاکٹر آگے بڑھ گیا تو وہ چونکا۔ جیب میں رکھا ہوا موبائل مستقل بج رہا تھا۔ شامیر نے موبائل نکالا۔ فیصل کا نمبر تھا، پرانا دوست، پرانی یادیں۔ تھکے تھکے انداز میں شامیر نے فون کان سے لگایا۔ یا شامیر، جو نمبر تو نے دیا تھا ڈیٹیلز نکالنے کے لیے، بڑی چونکا دینے والی بات سامنے آئی ہے۔ فیصل کی آواز گمبھیر تھی۔ شامیر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات سامنے آئی ہے؟ کس کا نمبر ہے؟ اس نمبر سے مجھے مومل اور کاشان کے متعلق تصویریں اور تب ٹیکسٹ بھیجے گئے تھے جب میں حویلی میں داخل ہوا تھا۔ کون ہے جو وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا؟ شامیر کی بات پر فیصل نے گہری سانس لی۔ وہ نمبر تمہارے نام پر رجسٹرڈ ہے، پچھلے کئی برسوں سے نمبر بند تھا جس وقت تمہیں میسیجز کیے گئے ہیں۔ نمبر اسی وقت آن ہوا تھا اور لوکیشن میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ شامیر کا وجود سن پڑ گیا۔ اس کے نام پر رجسٹرڈ نمبر۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے موبائل کی سکرین کو دیکھا جہاں فیصل نے لوکیشن بھیجی تھی۔ اس کی اپنی حویلی، اسی حویلی سے اسے وہ میسج کیا گیا تھا، مگر کرنے والا کون تھا؟ شامیر کے وجود میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ اس نے ایک دفعہ پھر وہی میسج باکس کھولا۔ چند لمحے تک نمبر دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ نمبر اس نے مزمل کو لے کر دیا تھا۔ آج سے کئی برس پہلے جب مزمل 18 سال کا بھی نہیں تھا تو اس نے اپنے نام سے یہ سم رجسٹر کروائی تھی۔ مزمل نے یہ سب کیوں کیا؟ شامیر کا سانس اکھڑنے لگا۔ ملٹے قدم اسپتال سے باہر نکلا تھا۔ وہ لڑکا کاشان جو تصویروں میں ہے کون ہے؟ وہ مجھے اس کے متعلق ساری ڈیٹیل چاہیے اور مجھے اس کا ایڈریس چاہیے۔ گاڑی میں بیٹھے اس نے فیصل کو ایک دفعہ پھر کہا اور صرف چند گھنٹوں بعد وہ کاشان کے سامنے تھا۔ مومل میری بہن ہے، سکی بہن، ہم دونوں جڑوا بہن بھائی تھے۔ مجھے میرے خالہ نے گود لے لیا جس کی وجہ سے میں کبھی اپنے اصلی والدین کے پاس واپس نہیں جا سکا۔ غربت کی چکی میں پستے پستے مجھے جب لگا کہ عمر گزر رہی ہے، باپ تو مر چکا ہے، میں انہیں دیکھ بھی نہیں سکا۔ ایک بہن ہی باقی ہے جو حویلی میں کسی شامیر علی شاہ کے ساتھ بیائی گئی ہے، تو میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ مگر وہاں جا کر جو کچھ مجھے پتہ چلا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ حویلی میں رہنے والے لوگ انسان نہیں شیطان ہیں۔ جو سچ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا آپ کو یقین نہیں آئے گا، مگر میں اسی دن کے انتظار میں تھا۔ میری بہن سمجھتی تھی کہ آپ واپس آئیں گے تو آپ کو ساری سچائی بتا دے گی اور آپ مان جائیں گے، مگر میں ایک مرد ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ اس کی بات پر کبھی بھروسہ نہیں کریں گے، اس لیے میں نے سنبھال کر رکھا ہے۔ اس نے جیب سے ایک موبائل نکالا۔ چند بٹن دبانے کے بعد اس نے ایک ویڈیو پلے کی۔ خاموش کرے شامیر نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ویڈیو میں مزمل دکھائی دے رہا تھا، انتہائی قریب سے، جیسے کاشان نے یہ موبائل اپنی جیب میں رکھ کر اس کی ویڈیو ریکارڈ کی ہو۔ خفیہ انداز سے تو تم مجھے دھمکا رہے ہو کہ تم میرے متعلق میرے بھائی کو بتا دو گے، لیکن کیسے؟ آخر تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے۔ تمہاری بہن کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اسی کی حقدار تھی، مر رہی تھی وہ بھائی کی جدائی میں نے تھوڑا سا سہارا دے دیا بس، اور وہ بچہ، ہاں وہ میرا ہے، لیکن کر کے دکھا دو ثابت، تم اور تمہاری وہ مظلوم بہن، نہ تو تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو اور نہ تمہاری وہ مومل۔ ارے اس پر تو میرے پہلے دن سے ہی نظر تھی، مگر بھائی اس کو لے اڑا۔ ایسی قیمتی موتی بھلا چھوڑتا ہوں میں؟ اور میرا بھائی زندگی میں ہر اچھی چیز بس اسی کو ہی ملتی رہی ہے، لیکن اس بار تو میں نے ایسا بدلہ لیا ہے کہ ساری زندگی اپنے زخم ہی چاٹتا رہے گا۔ وہ عجیب سے انداز میں کہہ رہا تھا، صاف طور پر وہ نشے میں لگ رہا تھا۔ موبائل شامیر کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ میری بہن بے قصور ہے اور یہ بات آپ کی ماں اور بہن دونوں جانتی ہیں، مگر کوئی آپ کو حقیقت نہیں بتائے گا کیونکہ نہ تو انہیں کبھی مومل میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ اب ہے۔ ہاں مگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جس لڑکی کو آپ نے سہارا دینے کے لیے اپنایا تھا کیا واقعی اس کے محافظ بنتے ہیں یا نہیں۔ کاشان کی بات نے شامیر کے دل پر کاری ضرب لگائی تھی۔
کاشان نے ایک اور ویڈیو پلے کی۔ وہ حویلی کے اندر کی ریکارڈ کی گئی ویڈیو تھی۔ وہ شائستہ بیگم کے سامنے بیٹھا تھا، ان کی منت سماجت کر رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ یہ گناہ کس نے کیا؟ آپ کے بیٹے مزمل نے۔ اس نے اپنے بھائی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور آپ اسے تحفظ دے رہی ہیں۔ کم سے کم شامیر کو تو یہ سب بتا دیں۔ جواباً شائستہ بیگم نے تحقیر بھری نگاہ کاشان پر ڈالی تھی۔ چپ کر کے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے کہ تمہاری چٹانگ بھر کی بہن کے پیچھے اپنے دونوں بیٹے برباد کر دوں۔ میں جانتی ہوں شامیر واپس آئے گا، تب وہ مومل کے پیٹ میں پلتے بچے کے متعلق سوال تو کرے گا۔ اور جانتے ہو تب میں کیا کروں گا؟ وہ شاطرانہ انداز سے مسکرائی تھی۔ تب میں تمہارا نام لوں گی، اس گناہ کو تمہارے سر تھوپ دوں گی، مگر میں مزمل کا راز کبھی فاش نہیں ہونے دوں گی۔ مزمل کے بعد ماں بھی اس کی نظروں سے گر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ آیا۔ مزمل نے اچھا کھیل کھیلا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر شامیر کو میسج کیے، تصاویر بھیجی۔ چوکیدار کے ذریعے اس سے خبر تو ہوئی گئی تھی کہ شامیر وطن واپس آیا اور اس نے کاشان اور مومل کو ایک ساتھ دیکھ لیا تھا۔ موقع اچھا تھا، بس اس سے وہی غلطی ہوئی۔ وہ اپنے نمبر سے شامیر کو میسج نہیں کر سکتا تھا۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش میں اس نے اپنے پاس بڑی ایک پرانی سم نکالی تھی۔ اسی نمبر سے اس نے شامیر کو وہ ٹیکسٹ بھیجے، مگر اس کی یادداشت سے یہ نکل گیا کہ وہ نمبر تو در حقیقت شامیر کا ہی دیا ہوا تھا۔ ہسپتال کے سفید بستر پر وہ نیم دراز تھی، مختلف نلکیوں اور مشینوں میں جکڑی ہوئی۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی، چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے۔ شامیر نے اس کا سر بڑھتا ہاتھ تھاما۔ مجھے چھوڑ دو مزمل، خدا کے لیے، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان اس کے لبوں سے چند جملے نکلے تھے۔ شامیر کا سر شرم سے جھک گیا۔ سچ سامنے آ گیا تھا، اسے مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ لڑکی اس کی محبت تھی اور اس کے بھائی نے اس کے پیٹ میں کیسا چھوڑا گونپا تھا۔ دو آنسو شامیر کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ جیسے موبائل نکال کر اس نے ایک دفعہ پھر فیصل کا نمبر ڈائل کیا۔ میری لندن کی سیٹس کروا دو، مگر صرف میری نہیں، مومل کی بھی۔ مومل ٹھیک ہو جائے گی اور میں اب اسے یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ جن گھر والوں نے گناہ میں میرے بھائی کے ساتھ دیا، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ میرے بغیر جئیں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں مومل کے وہ زخم بھر سکوں جو میرے گھر والوں نے اسے دیے۔ کال کاٹ کر موبائل جیب میں ڈالتے اس نے ایک نظر مومل کے زرد پڑتے وجود پر ڈالی۔ وہ بہتر ہو رہی تھی، وہ جلد ٹھیک ہونے والی تھی۔ جو گھاؤ اس کے جسم پر لگے تھے انہیں بھرنے میں وقت لگنا تھا، مگر اب کی بار وہ اسے چھوڑ کر جانے والا نہیں تھا۔ وہ دونوں ہی حالات کے صدائے ہوئے تھے، اپنوں کے دیے ہوئے دکھ ان کے وجود پر چمک رہے تھے۔ شامیر نے بے بسی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ وہ مرد تھا، رونا نہیں چاہتا تھا، مگر بھائی کا دیا ہوا غم سہنا بھی آسان نہیں تھا۔ شامیر، مومل کے لبوں سے بے آواز نکلا، میں تمہارے پاس ہوں مومل، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ شامیر نے مضبوطی سے مومل کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور اب وہ یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔